حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عراق کے ایک شہر نینوا کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ نینوا ایک بڑا شہر تھا جہاں ہزاروں لوگ رہتے تھے۔ ان لوگوں نے گمراہی اختیار کر رکھی تھی اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دعوت توحید اور انکار قوم۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کا پیغام دیا اور بت پرستی سے روکا، مگر قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور ہر دھرمی سے انکار کرتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ قوم سے ناراض ہو کر روانگی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب ان لوگوں پر عذاب ضرور آئے گا اور کوئی ہدایت نہیں پائے گا، تو وہ بغیر اللہ کے حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان نہیں تھا کہ وہ بغیر اجازت کے اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں۔ کشتی اور مچھلی کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ دوران سفر کشتی باری ہو گئی اور ڈوبنے لگی۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے کہ کس کو سمندر میں ڈالا جائے۔ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہلے تو لوگوں نے انکار کیا، مگر بار بار قرآن انہی کے نام نکلا تو آخرکار انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نقصان نہ پہنچائے۔ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور وہ اس کے پیٹ میں زندہ رہے۔ توبہ اور دعا۔ مچھلی کے اندھیرے پیٹ، سمندر کی تاریکی اور رات کے اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کی توبہ قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر نکال دے۔ صحت یابی اور واپسی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو وہ بہت کمزور اور بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگایا تاکہ وہ سائے میں آرام کریں۔ جب صحت یاب ہو گئے تو دوبارہ اپنی قوم کے پاس لوٹے۔ جب وہ واپس گئے تو حیرت انگیز طور پر قوم نے ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ نبی بھی اگر حکم کے بغیر کوئی قدم اٹھائیں تو انہیں بھی اللہ کی طرف سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ ہر توبہ کو قبول کرتا ہے۔ صبر، توبہ اور دعا ہر مشکل سے نجات دلاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔